ولی خان بابر کے قتل کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی۔ سندھ کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا خود اس کیس کو دیکھ رہے تھے۔ انسپکٹر شفیق تنولی کی قیادت میں پولیس کی ٹیم اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے تحقیقات شروع کی، اور ان تحقیقات کا پہلا مرحلہ اس گاڑی کو تلاش کرنا تھا جس میں قاتل فرار ہوئے تھے۔ جلد ہی پولیس نے رجب بنگالی نام کے ایک انفارمنٹ کی مدد سے گاڑی کا پتہ لگا لیا، اور کچھ ہی دنوں میں پولیس نے ابو الحسن اصفہانی روڈ پر واقع ملزم لیاقت شیخ کے گھر سے گاڑی برآمد کر لی۔ یہ خوشخبری جب ولی خان بابر کے ساتھیوں اور کیس کو کور کرنے والے صحافیوں تک پہنچی تو وہ فوراً متعلقہ تھانے میں پہنچ گئے۔ وہاں ان کی رجب بنگالی سے بھی ملاقات ہوئی، جو کہ رجب بنگالی کی آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ تھانے پہنچے تو ہماری ارشد سے بات ہوئی۔ ارشد نے ہمیں رجب بنگالی دکھایا کہ یہ رجب بنگالی ہے جنہوں نے گاڑی برآمد کروائی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا، اس کی ویڈیو ہم نے نہیں لی تھی، نہ اس کی تصویر ہم نے لی تھی۔ اب صرف اس سے ملاقات، اس نے بتایا کہ یہ فلاں افسر کے گھر پہ گاڑی تھی اور کپڑا ڈال کے انہوں نے کھڑی کی تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ گاڑی اس نمبر پہ ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے برآمد کرا دی۔ ویری نیکسٹ ڈے رجب بنگالی جو تھا وہ اس کی لاش ملتی ہے گلشن اقبال میں بوری میں بند، اور اگلی الارمنگ جو بات نکلی وہ تھی کہ اس لاش کے ساتھ بوری سے ایک پرچی بھی ملی، جس پرچی پر جو تھا وہ اس ارشد کنڈی جو تفتیشی افسر تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور ابھی سب اس شوق سے نکلے نہیں تھے کہ 2 دن بعد پولیس ٹیم کے ایک اور رکن انسپکٹر آصف رفیق کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ابھی ایک قتل کا اثر ختم نہیں ہوتا تھا کہ ان کو دوسرا دھچکا لگ جاتا تھا۔ کیس کی تفتیش میں شامل اہم افراد ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے۔ پولیس زیادہ الرٹ ہو گئی۔ انسپکٹر ارشد کنڈی، عینی گواہ حیدر علی اور ٹیم ہیڈ انسپکٹر شفیق تنولی کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ صرف یہی نہیں، ان تمام افراد کو پولیس نے محفوظ جگہوں پر منتقل کر دیا۔ رجب بنگالی کی لاش کے ساتھ ملنے والی پرچی پر کیونکہ انسپکٹر ارشد کا نام تھا، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ گاڑی کی برآمدگی کی تفتیش جو تھی وہ اس سے واپس لے کے اس کو گراؤنڈ کر دیا۔ گراؤنڈ یہ کیا کہ اس کو گلزار ہجری تھانہ تھا، اس کے جو پیچھے جو ان کی کالونی تھی پولیس کی، اس کے اندر وہ رہائش پذیر تھا، اس کو باؤنڈ کر دیا کہ وہ کالونی یا تھانے سے باہر نہیں نکلے گا، اس کی ڈیوٹی ختم کر دی۔ انسیڈنٹ کیا ہوا کہ کسی طریقے سے اس کو انہوں نے کسی نے فون کیا، ارشد کو تھانے کے باہر بلایا اور تھانے کے گیٹ کے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ ہی اس کو وہاں فائرنگ کر کے مار دیا۔ یہ تیسرا قتل تھا جو ولی بابر کے قتل کو کور اپ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ولی بابر کے قتل کے پیچھے کسی میکسیکن یا اٹالین مافیا کا ہاتھ ہے، جو ہر اس شخص کو رستے سے ہٹا دیتا ہے جو قتل کا سراغ لگانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ کیس سے ریلیٹڈ ہر شخص خوفزدہ تھا، پولیس، صحافی اور حتیٰ کہ وکیل بھی پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن پولیس کی تفتیش بدستور جاری تھی اور اس تفتیش کے نتائج بھی سامنے آ رہے تھے۔ انٹیلیجنس ادارے اور کراچی پولیس ایک ایک کر کے اس کیس کی گتھیاں سلجھا رہے تھے۔ قتل کے تقریباً 2.5 مہینے بعد پولیس 5 افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی جو مبینہ طور پر قتل کی پلاننگ میں شامل تھے۔ پولیس نے گرفتار افراد کو میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ پولیس کی پریس کانفرنس میں تفتیشی ٹیم کے سربراہ شفیق تنولی کو بھی پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کی کارکردگی پر ان کو شاباش دی گئی۔ لیکن جو ہی پریس کانفرنس ختم ہوئی، شفیق تنولی کو ایک میسج موصول ہوا۔ ان کو ایک نامعلوم فون آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شفیق تنولی تم نے بہت زبردست کام کیا ہے اور اس کا تحفہ تمہیں شام تک مل جائے گا۔ اور شام تک جو تھا وہ گلشن اقبال میں اس کا جو بھائی تھا وہ پولیس والا تھا، وہ بھی نوید تنولی، اس کو جو ہے وہ دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ قاتلوں نے شفیق تنولی سے بدلہ لینے کے لیے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کے بھائی کے بعد ان کے ایک اور قریبی ساتھی فیصل تنولی کو بھی قتل کر دیا۔ ایک طرف یہ خونی سلسلہ تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، تو دوسری طرف پولیس اور ولی بابر کے اہل خانہ کو ان چیلنجز کے باوجود کورٹ آف لاء میں اپنا کیس لڑنا تھا۔ اول تو کوئی وکیل یہ کیس لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جس وکیل نے شروع میں یہ کیس لیا وہ ایک کے بعد دوسرے قتل سے ڈر کر نہ صرف کیس سے پیچھے ہٹ گئے بلکہ ملک سے ہی فرار ہو گئے۔ دوسرے وکیل کی تلاش شروع ہو گئی۔ کافی کوششوں کے بعد دہشت گردوں کے مختلف کیسز میں پبلک پروسیکیوٹر رہنے والے اور مسلم لیگ نون کے لائرز ونگ کے نائب صدر ایڈوکیٹ علی رندھاوا کیس لڑنے پر راضی ہو گئے، لیکن ان کا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ گواہان کی فہرست میں شامل اکثر افراد کو پہلے ہی قتل کیا جا چکا تھا۔ رجب بنگالی، آصف رفیق، ارشد کنڈی، سب نے تفتیش میں اہم کردار ادا کیا تھا اور ان سب کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرایا جا چکا تھا۔ گواہوں کی فہرست مختصر ہو کر 2 ناموں تک محدود ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک حیدر علی تھا جس کی گواہی اس کیس میں بہت اہم تھی۔ جو سماعت کا دن قریب آ رہا تھا، حیدر علی کی حفاظت سخت کی جا رہی تھی۔ پولیس کسی بھی طریقے سے اس کو کورٹ روم میں پہنچا کر اس کی گواہی ریکارڈ پر لانا چاہتی تھی۔ 11 نومبر 2011 ولی بابر کے قتل کو 10 مہینے گزر چکے تھے اور قتل کے اہم سماعت میں صرف 2 دن باقی تھے۔ سولجر بازار میں واقع پولیس کوارٹرز میں حیدر علی بیٹھا ہوا تھا جب اچانک سے اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔
ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ محفوظ ہے، پولیس کی تحویل میں ہے، کسی کو اس کا پتہ معلوم نہیں ہے، تو کس بات کا خطرہ؟ یہی سوچ کر حیدر نے دروازہ کھول دیا۔ پولیس نے وہاں رکھا ہوا تھا اس کو خفیہ طریقے سے، اور وہاں پر لوگ گئے ہیں اس کو کسی بہانے سے ملنے کے لیے، اس کو مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا حیدر علی کو، اور مٹھائی کا ڈبہ دیتے ہی اس کو جو ہے وہیں اس گھر کے اندر جو ہے وہ گولیاں مار کے فرار ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام گواہان کو مارا جا رہا تھا، لیکن عدالت میں کیس بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن 27 ستمبر 2013 کو اس کیس کو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس دن ناظم آباد میں میٹرک بورڈ آفس کے قریب فائرنگ میں اس کیس کا ایک اور اہم کردار مارا گیا۔ اس سیکٹر میں پھر انہوں نے کیا کیا کہ ولی بابر قتل کیس کے جو پروسیکیوٹر تھا نعمت علی رندھاوا، ان کو جو ہے وہ نارتھ ناظم آباد میں فائرنگ کر کے قتل کیا، ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو نشانہ بنایا۔ جی ہاں، پبلک پروسیکیوٹر اور ایک سیاسی جماعت کا رہنما ہونا ان کی جان نہیں بچا سکا۔ ولی بابر کے قتل کے تقریباً 2 سال اور متعدد گواہوں، پولیس افسران اور ایک وکیل کے قتل کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ یہ کیس سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کراچی سے 450 کلومیٹر دور شکارپور کے ایک علاقے کندھ کوٹ منتقل کیا جائے۔ ولی بابر کے اہل خانہ، صحافی اور تفتیشی ٹیم کے ممبران 6 مہینے تک نواب شاہ میں ہونے والی پروسیڈنگز اٹینڈ کرتے رہے۔ وہ یہ ساری مشقت اٹھانے کے لیے بھی راضی تھے، کیونکہ ایک طرف موت کے سائے تھے اور دوسری طرف یہ مشقت۔ انہوں نے ولی بابر کو انصاف دلانے کے لیے اس مشقت کو قبول کر لیا، اور بالآخر 1 مارچ 2014 کو ولی بابر کے قتل کے 3 سال اور 2 مہینے بعد کندھ کوٹ کی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فیصل موٹا اور ذیشان شانی کو سزائے موت، اور فیصل نفسیاتی، نوید پولکا، محمد علی رضوی اور محمد شاہ رخ خان کو عمر قید کی سزائیں سنائیں۔ فیصل موٹا اور ذیشان شانی جو فیصلے کے مطابق اس قتل میں ڈائریکٹلی ملوث تھے اور جن کو سزائے موت سنائی گئی تھی، وہ دونوں فرار تھے، جبکہ باقی ملزمان اس وقت پولیس کی حراست میں ہی تھے۔ ولی بابر کے قتل پر MQM کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا، اور MQM ہمیشہ اس الزام کی تردید کرتی رہی، لیکن عدالت نے جن افراد کو سزائیں سنائی تھیں ان سب کا MQM سے ہی تعلق تھا۔ کچھ عرصے بعد جب MQM کے برے دن آئے، اس ہٹ اسکواڈ کے ایک ممبر کا اعترافی بیان بھی سامنے آیا، جس میں وہ ولی بابر کے قتل کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ ٹریفک رکی ہوئی تھی، ذیشان میرے سامنے سے آیا، سامنے سے آ کر اس نے جو ہے کچھ 6 سے 7 پائپ کیا۔ یہ اعترافی بیان کس حد تک درست تھا یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں، لیکن اس قتل کا MQM اور 90 سے گہرا تعلق تھا۔ یہ تعلق آپ کو کچھ دیر میں سمجھ آ جائے گا۔ ابھی آپ کو تفتیشی ٹیم کے سربراہ انسپکٹر شفیق تنولی کا انجام بتاتے ہیں۔ جی، وہی شفیق تنولی جن کے بھائی اور ساتھی کو قتل کیا جا چکا تھا اور ان پر بھی کئی دفعہ حملے ہو چکے تھے۔ شفیق تنولی اس وقت مین ٹارگٹ ولی بابر کیس کے حوالے سے MQM کا تھا، جس کے اوپر ڈیفرنٹ اٹیمپٹس کی انہوں نے، لیکن اس کو جو جس انداز سے مارا گیا کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کو MQM مار سکتی ہے، کیونکہ اس کو پرانی سبزی منڈی کے پاس جو اس کی رہائش گاہ تھی، رہائش گاہ کے باہر جو تھا وہ، حالانکہ اس کے ساتھ پورا ایک کانوائی چلتا تھا پولیس کا، تو وہاں پر ایک باربر شاپ کے اوپر وہ حسب معمول وہاں رہتا تھا، جاتا تھا، جہاں بال کٹواتا تھا، شیپ بنواتا تھا، اسی باربر شاپ سے ملنے کے لیے جب گیا ہے تو وہاں اس سے خودکش بمبار نے جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ ٹکرایا، اور اس خودکش حملے میں نہ صرف شفیق تنولی کی ڈیتھ ہوئی بلکہ اس کے ساتھ 3 دیگر جو ہے وہ پولیس اہلکار بھی جو تھے وہ اس میں شہید ہوئے۔ لیکن جیسے کہا جاتا ہے، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ مارچ 2015 میں رینجرز نے 90 پر چھاپا مارا تو وہاں سے ولی بابر قتل کیس کا مرکزی کردار فیصل موٹا برآمد ہوا۔ فیصل کی گرفتاری کے بعد اب صرف ذیشان شانی باقی رہ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ولی پر گولی ذیشان نے ہی چلائی تھی، لیکن وہ ایسا غائب تھا کہ نہ 2015 کے آپریشن میں گرفتار ہو سکا اور نہ ہی 2016 میں الطاف حسین کی متنازع تقریر اور اس کے بعد ہونے والی کارروائیوں میں اس کا کوئی سراغ ملا۔ یوں لگا جیسے اب وہ کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کی گرفتاری کی امیدیں ختم ہونے لگی، لیکن پھر جون 2020 کے نارمل دن میں ٹی وی پر اچانک وہ خبر چلی جس کا ولی بابر کے گھر والوں کو شدت سے انتظار تھا۔ جیو نیوز کے صحافی ولی خان بابر کا قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کامران عرف ذیشان شانی کو مشترکہ کارروائی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تو چھوٹے موٹے گندی نالی کے کیڑے تھے جن کو سزائیں ہوئی۔ جو اصل قاتل ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ملکہ برطانیہ سے اپیل کریں گے اور اس سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں صحیح انصاف دلائے گی۔ ولی بابر کا قتل 2011 کے آغاز میں ہوا۔ عدالت کو مبینہ قاتلوں کو سزا سنانے میں 3 سال لگے۔ 9 سال بعد اس قتل کا آخری ملزم گرفتار ہوا۔
لیکن اس کامیابی کے تقریباً 1 سال بعد سندھ ہائی کورٹ نے تمام ملزمان کی سزائیں معطل کر دیں۔ فیصل موٹا اور ذیشان شانی کا کیس آج بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ ان کو سزا ملنا تو دور کی بات، ابھی قانونی طور پر یہ تعین ہونا بھی باقی ہے کہ وہ واقعی قاتل تھے بھی یا نہیں۔ ہم نے اس ڈاکیومنٹری کی تیاری کے دوران ولی بابر کے بھائی سے بات کی۔ وہ اس صورتحال سے مایوس نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو انصاف کی امید ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مرحوم بھائی کو انصاف دلا دیا۔ لوور کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ ملزمان نے کئی سال تک جیل کی ہوا کھائی اور جس کو ولی کے بھائی قتل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اس نے اپنا شرمناک زوال دیکھا۔ ولی کے بھائی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معیار کے مطابق قدرت اور عدالت دونوں نے ان کو انصاف دے دیا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں ایک بالکل ہی مختلف بات آ رہی تھی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ کراچی میں ایک شخص اتنا طاقتور تھا کہ اس نے نہ صرف مبینہ طور پر ایک صحافی کو قتل کروایا، بلکہ اس قتل کو چھپانے کے لیے جس وقت جس جگہ جس کو چاہا موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اس کو اپنی خدائی پر کتنا یقین ہوگا، زوال کا خیال اس کے ذہن سے کتنا دور ہوگا، لیکن جب خدا کی لاٹھی چلی تو اس کی سلطنت زمین بوس ہو گئی۔ وہ قدرت کے احتساب سے اتنا دور نہیں جتنا خود کو سمجھ رہا تھا، اور یہی قانون آج کے طاقتوروں پر بھی پورا اترتا ہے، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔